نہیں چائنا کو یہ ایک دیکھو میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھو پاکستان جو آپ کی بات ہے فرام جیو پولیٹکس ٹو جیو اکنامکس, اور یو ایس اینولی $45 بلین مطلب خرچ کر رہا تھا افغانستان میں. اب وہ بھی وہاں سے نہیں انویسٹ نہیں کریں گے مزید, اور ان کی فوکس جو ہے وہ انڈو پیسفک کی طرف گئی. نہیں تو پھر یہاں پہ اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ یو ایس واز بزی آن وار آن ٹیرر افغانستان میں عراق, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وار اینڈ ٹیرر چائنا کے لیے جیو پولیٹیکل ایک گفٹ تھا چائنا کے لیے. Assalamu alaikum, welcome to TGC. Today we are going to discuss great power politics, especially in the context of Pakistan. So for this purpose we have Mr. Dost Mohammad Badej. Thank you so much sir for coming to TGC. Sir, just tell us what is great power politics in a very simple words. Like people they discuss great power politics, they go into strategic concepts and very deep things. آپ تھوڑے آسان لفظوں میں بتائیں کہ واٹ از گریٹ پاور پالیٹکس. اوکے, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. گریٹ پاور جس طرح ہم ہسٹری پڑھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کی, تو کبھی بھی کوئی پرماننٹ پاور نہیں ہوتا. تو پاور جو ہے وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. جس طرح برٹش رہا, پھر جرمنی فرانس آپس میں لڑائی تھی وہ پاور کمپٹیشن کے لیے. پھر ورلڈ وار 2 کے بعد ہم دیکھتے ہیں یو ایس ایس آر اور یو ایس کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے, وہ سپرمیسی ہے جرمنی کے لیے, کیونکہ یو ایس کو یہ تھریٹ تھا کہ یو ایس ایس آر مجھے ریپلیس کرے گا. تو اب کولڈ وار کے بعد ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامک چینج ہوتا جا رہا ہے. اور کولڈ وار کی اینڈ میں یو ایس کی اسٹریٹجی یہی رہی تھی کہ جو بھی رائزنگ پاور ہوگا اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا. تو چائنا تو اس ٹائم تھا نہیں, مطلب چائنیز رائز جب ہم دیکھتے ہیں 2001 کے بعد, اس میں بھی اس ٹائم یو ایس ورلڈ وار آن ٹیرر پہ مصروف تھا. یو ایس جس طرح ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وار کولڈ وار کے بعد گلوبلائزیشن کا ایرا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی یو ایس 1980s میں چائنا کے ساتھ ریکانسلیشن کی طرف جاتا ہے. اس کو پتا تھا کہ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو ایس ایس آر کو کاؤنٹر کیا جائے گا. اور یہ یو ایس کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہا, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈس انٹیگریٹ ہوا. لیکن جس طرح آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ وار اینڈ ٹیرر جب سٹارٹ ہو جاتا ہے 2001 میں, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وار اینڈ ٹیرر چائنا کے لیے جیو پولیٹیکل ایک گفٹ تھا چائنا کے لیے. چائنا خوش تھا کہ امریکہ یو ایس کی مصروف وار اینڈ ٹیرر میں انگیج رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو تھا اکانومی گروتھ بڑھتا جا رہا تھا. لیکن 2001 میں صرف وار اینڈ ٹیرر نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی یو ایس نے چائنا کو دعوت دیا کہ آپ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا حصہ بنے, اور یو ایس کی پرپز یہی تھا کہ چائنا جب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا حصہ بنے گا تو یو ایس چائنا جو ہے وہ ڈیموکریسی کی طرف جائے گا. جس طرح یو ایس افغانستان عراق میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہا تھا, تو یو ایس کی جو فورن پالیسی تھی وہ تھی لبرل ہیجمنی, کہ لبرلزم کو کیسے پروموٹ کریں گے. تو چائنا کو انویٹیشن سے ان کو یہ تھی کہ وہ چائنا بھی خوش تھا گلوبلائزیشن سے اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ایز اے ممبر ہونے پہ, کیونکہ چائنا جو تھا وہ ان کی ایکسیس پوری دنیا میں پہنچ گئی. لیکن میرے خیال میں یو ایس کی یہ مس کیلکولیشن تھی. یو ایس ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چائنا اتھارٹیرین سے ڈیموکریسی کی طرف آئے گا, لیکن چائنا اس طرح نہیں کر رہا تھا. تو یو ایس نے پھر 2016-17 میں ریئلائز کیا کہ چائنا جو ہے وہ جمہوریت کی طرف نہیں آ رہا. ان کی جو اپنا اتھارٹیرین رجیم ہے لائک کمیونزم ود دی چائنیز کریکٹرسٹک, اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یو ایس نے پھر کنٹینمنٹ پالیسی سٹارٹ کی تھی. تو پھر یہاں پہ اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ یو ایس واز بزی آن وار آن ٹیرر افغانستان میں عراق میں, اور اسی دوران چائنا کو ایک گیپ ملا, مطلب کہ تو یو ایس تو ابھی بھی بیزی ہے ان اسرائیل, لائک انڈائریکٹلی اس کو سپورٹ کر رہے, ان یوکرین انڈائریکٹلی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا کو پھر سے وہ لائک 2001 والا موقع پھر سے ملا ہے کہ یو ایس از انگیجڈ ان سم ویئر ایلس, اور اس سے آپ کو مطلب کہ یو ایس جب اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی تو اس سے یو ایس کا جو سافٹ پاور تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے, لائک مسلم ورلڈ میں اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس بڑھ رہے,
اور لوگ چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ جب چائنا گرو کرے گا، ایون کہ چائنا گرو ہو چکا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ چائنا از دا بیسٹ الٹرنیٹیو فار دا یو ایس تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سپورٹنگ دا جینوسائڈ کنٹریز، اینڈ یوکرین کو وہ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے. تو واٹس یور ویو آن دس؟ اچھا، میرے خیال میں پہلے تو یوکرین کرائسس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر یہ یوکرین کرائسس جتنا زیادہ پرولونگ ہوگا ان کی امپلیکیشنز چائنا کے لیے بھی ہوں گے. اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ بس یو ایس نے وار سٹارٹ کیا تو، کیونکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سب کو پتہ ہے کہ یہ مین کائنڈ میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور اتنی انویسٹمنٹ یو ایس ایس آر اور امریکہ نے ایک ساتھ نہیں کیا جتنا چائنا ایک ساتھ اکیلا کر رہا ہے. تو اگر یہاں پہ یہ وار پرولونگ ہوگی تو اس کے امپلیکیشنز بھی چائنا کے لیے بہت زیادہ ہوں گے. اور بائیڈن نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ وار مزید آگے جائے گا. تو اگر آگے جائے گا تو اس کے امپلیکیشنز ہوں گے. اسی طرح اپنے غزہ کا حوالہ دیا تو چائنا، اگر ہم پچھلے 10 سالوں میں دیکھتے ہیں 12 سے 14 اسٹریٹجک انہوں نے ڈیل سائن کی ہے مڈل ایسٹ میں. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا سعودی اور ایران کو ایک پیج پہ لانا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چائنا کے لیے. چائنا جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ تھرو سافٹ پاور اور پولیٹیکل اینڈ ملٹری نان انٹرفیئرنس کو وہ اوائڈ کر رہا ہے اور سافٹ پاور کو پروموٹ کر رہا ہے. لیکن جس طرح یو ایس ایشوز کریٹ کر رہے ہیں، چائنیز جس طرح ایکسپرٹس کہتے ہیں ایک نیو ورلڈ آرڈر لا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اگر چائنا کو شاید وہ پرووک کر رہے ہیں کہ وہ وار کی طرف جائے یا جنگ کی طرف جائے. لیکن چائنا کی واحد ہسٹری ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا واحد ملک ہے جس نے بغیر جنگ کے، بغیر کسی بلٹ کے ایک رائزنگ پاور بن گیا. اور یہ چائنیز پولیٹیکل ڈسکورس میں ہم دیکھتے بھی ہے کہ ون ون سچویشن، پولیٹیکل نان انٹرفیئرنس اور ریکنسلیشن اور یہ باتیں ہوتی ہے. تو یو ایس کو ہم دیکھتے ہیں جس طرح ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کی، جب سے یوکرین وار سٹارٹ ہوئی ہے یو ایس نے نیئرلی $70 بلین وہاں پہ ان کو $43 بلین تو صرف وہاں پہ ویپن سپلائی کی ہے، اور مور دین $70 بلین ملے ہیں یوکرین کرائسس میں. اسی طرح اسرائیل بھی جو ان کی جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے ان کو سرو کرنے کے لیے، جس طرح پہلے برٹش اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، اب ایز اٹ از اسرائیل جو ہے وہ یو ایس جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ دونوں وار پرولونگ ہوں گے اس کے سنگین نتائج امریکہ کے لیے بھی ہوں گے. جس طرح پھر ہم داعش کو دیکھتے ہیں، اور داعش کو جس طرح جب ہم پڑھتے ہیں میچل چوسڈوسکی، اور وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ داعش از دا کریشن آف امریکہ، کیونکہ داعش کی جو ٹیکٹکس ہے وہ طالبان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اور القاعدہ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. داعش جو ہے وہ ایکسپینشنسٹ پالیسی کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے، مطلب عراق سے افغانستان پہنچ گئے. تو اسی طرح اگر وہ ایکسپینڈ کرے گا تو BRI کے لیے مزید خطرہ ہوگا. اور چائنا کی سب سے بڑی ویک پوائنٹ جو ہے وہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ہے. اچھا، کمنگ ٹو پاکستان کے ایک طرف یو ایس کے ساتھ بھی لائک جو ہمارے یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز اٹ از مارکڈ بائی اپ اینڈ ڈاؤنس، بٹ چائنا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہے دے آر لائک صرف اپ اینڈ دیر از نو ڈاؤنس، دیر از، بٹ اس طرح نہیں جس طرح یو ایس کے ساتھ ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ لائک in this great power politics, Pakistan, where does Pakistan lies, and what are the implications for the Pakistan foreign policy? Do you see Pakistan is in ambiguity, like Pakistan is in, we say, in a situation of ambivalence ke Pakistan ke should I go with China or should I go with the US? میرے خیال میں یہ بڑی ڈپلومیٹک چیلنجز پاکستان کے لیے پہلی بار وہ ایمرج ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل کولڈ وار میں ہم نے دیکھا پاکستان اور یو ایس کے تعلقات اور انٹرسٹ سیم تھے، مطلب ٹو کاؤنٹر یو ایس ایس آر، اور پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملا. ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 سے ابھی تک یو ایس نے مور دین $70 بلین اسسٹنس دیا پاکستان کو. تو پاکستان کے ریلیشنز یو ایس سے ہمیشہ تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی مینس یو ایس ایس آر آیا، افغانستان آیا، تو وہ تھرڈ پارٹی کی وجہ سے پھر دونوں ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے حوالہ دیا تھا کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، جس طرح ٹرانسیکشنل ہوتے ہیں، کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. جب بھی ان کی پاکستان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو نزدیک ہو جاتے ہیں، جب بھی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر پابندیاں لگ جاتی ہیں. جس طرح کولڈ وار میں ہم نے دیکھا پرسلر امینڈمنٹ میں
پھر جب مشرف آ جاتا ہے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن جاتا ہے، پھر پابندیاں لگ جاتی ہے پاکستان پہ. جب وار اینڈ ٹیرر سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر بش کہتا ہے کہ مشرف از دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب فار دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ پلیس، پھر ساری چیزیں رائٹ ہی ہو جاتی ہیں. تو اب فار ایگزامپل وڈراول کے بعد پھر پاکستان کی امپورٹنس یو ایس کے لیے کم ہو گئی ہے، کیونکہ یو ایس فوکس سارا وہ انڈو پیسفک کی طرف ہے، اور یو ایس اینولی $45 بلین مطلب خرچ کر رہا تھا افغانستان میں. اب وہ بھی وہاں سے نہیں انویسٹ نہیں کریں گے مزید، اور ان کی فوکس جو ہے وہ انڈو پیسفک کی طرف گئی. تو پاکستان کی اہمیت سو فار کسی حد تک وہ کم ہو گیا. اب یو ایس چاہتا وہی ہے جو ہم نے کولڈ وار میں وہ رول ادا کیا تھا امریکہ کے لیے، کہ آپ نے اب چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو پاکستان ظاہر سی بات ہے اب وہی پولیٹکس تو نہیں رہا، وہ 20ویں صدی تھی، یہ 21ویں صدی ہے، اور یہ ہمارا امیڈیٹ نائبر ہے چائنا، اور یہ ایک اکانومک جینٹ ہے. تو ان کے بہت سارے اسٹیک صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پورے ریجن میں. تو پاکستان کے لیے اسی لیے ڈپلومیٹک کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں کہ ادھر اٹ گوز ٹورڈز یو ایس اور چائنا، تو کرائسس زیادہ ہوں گے، اور پاکستان کا نیوٹرل رہنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکانومک کرائسس ہے، اور ہمارا جو رولنگ لیڈس کی میں بات کر رہا ہوں وہ زیادہ تر خوش امریکہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑے بہت جو اسسٹنس اور ایڈ کے وہ عادی ہے، ان کو ایڈکشن ہوتی ہے مفت پیسے ملنا. تو چائنا اس طرح نہیں کرتا ہے، چائنا آپ کو انویسٹمنٹ دے گا اور انویسٹمنٹ میں آپ نے ری پے کرنا ہوگا. تو یہ جو کرنٹ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ یو ایس ایمبیسڈر آیا گوادر، ان کا وزٹ ہوا، تو اس سے بھی میرے خیال میں چائنیز کے بہت سارے ریزرویشنز ہیں. کیونکہ نہیں، اگر لائک لیٹ سپوز وی ہیو اے سچویشن، پاکستان کس کنٹری کو آپٹ کرے گا، ادھر یو ایس اور چائنا. اٹس لائک جسٹ اے سچویشن، بٹ مجھے جہاں تک لگتا ہے پاکستان ول اڈاپٹ اے بیلنسڈ اپروچ. وی نیڈ چائنا اینڈ وی نیڈ یو ایس، وی نیڈ بوتھ آف دیم. ہمیں یو ایس کی تب ضرورت ہوتی ہے وین وی نیڈ سیکورٹی پرپز، اور چائنا کے پاس ہم تب جاتے ہیں کہ وی نیڈ اکانومی کے لیے ہمیں کچھ چاہیے، جس طرح کسی پے کے لیے ہمیں چاہیے. اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کیا چائنا پاکستان کو کس طرح دیکھتا ہے؟ لائک ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ یو ایس کا جو ایمبیسڈر تھے وزٹڈ گوادر، ڈو یو سی کہ سچ ایکشنز they are undermining the relations of China with Pakistan. کیا چائنا کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پھر سے یو ایس کیمپ میں نہ چلا جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے پاکستان کا نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم یہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ادھر چائنیز بلاک میں جائیں گے یا یو ایس بلاک میں جائیں گے. تو ہمیں فائدہ دونوں بلاک سے اٹھانا چاہیے. وہ فائدہ تب اٹھا سکتے ہو جب آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اکانومک کرائسس نہ ہو. تو انفارچونیٹلی پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل رہے. میرا سوال بھی وہی ہے نا کہ لیٹ سپوز وہ ہمیں کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف سے واپس ہمیں ڈالتے اس لسٹ میں، اور آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ واپس ہمیں وہ رول اوور نہیں کرتے جو لون ہے. سو دیر آر ٹو مینی کنسٹرینٹس. اسی لیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈو یو تھنک دیر از سم تھنکنگ ان دا چائنیز کہ ان کی جو جتنے بھی فارن پالیسی میں قرضے کہ میں بھی پاکستان آپٹ فار دا یو ایس؟ نہیں، چائنا کو یہ اس لیے بھی نہیں پہنچتا کیونکہ پاکستان کی اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل چائنا کے خود یو ایس کے ساتھ $710 بلین ٹریڈ ہے. یو ایس نے اتنی انویسٹمنٹ انڈیا میں نہیں کی ہے جتنی چائنا میں کی ہے. وہ جو ریجنل پاورز ہیں، مڈل پاور ہے، وہ سب کو پتہ ہے کیونکہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اکنامکلی، پولیٹیکلی، کلچرلی. لیکن بات پاکستان کا اس لیے آتا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل رہنا تو بہت ضروری ہے، لیکن جو اکانومک کرائسس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے نیوٹرل نہیں رہ سکتا. یو ایس کی اگر میں ایگزامپل دوں، یو ایس پاکستان کا سب سے لارجنگ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. پاکستان کی آلموسٹ $11 بلین ٹریڈ ہے یو ایس کے ساتھ، اور اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے. پاکستان آلموسٹ $6 بلین جو ہے وہ یو ایس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ چائنا کے ساتھ ہے وہ $16 بلین ہے، اور نیئرلی جو ہے آپ کے $12 بلین چائنا جو ہے یہاں
एक्सपोर्ट करता है. जो पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है तो चाइना की बहुत ज़्यादा है. प्रीवियस 10 सालों में चाइना ने $90 बिलियन रुपीस कमाए पाकिस्तान से ट्रेड करते हुए. तो चाइना एक राइजिंग पावर है, उनके यूएस के साथ भी ट्रेड वॉर चल रहा है और बड़े बड़े पावर्स के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है. तो कहने का मतलब ये है आपका इकोनॉमिकली भी आप यूएस आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनी है. फिर रेमिटेंसीज के हवाले से भी यूएस फिर भी आपके लिए अच्छा डेस्टिनी है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम देखते हैं कि जो दुनिया की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो इंडियन ओशियन में आ रही है, एशिया में आ रही है. और जिस तरह हमने बात की थी कि पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है यूएस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस रीजन में, तो फिलहाल तो उस तरह इंटरेस्ट नहीं है यूएस का पाकिस्तान में, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस रीजन में. ऑन दी अदर हैंड चाइना को भी हम देखते हैं और चाइना खुद चाहता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी अच्छे हो और इंडिया के साथ भी अच्छे हो. वो इसीलिए जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी रीजनल पावर्स की, यूएस की, इवन इंडिया की, तो वो इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे. जिस तरह पाकिस्तान चाइना क्यों ज़्यादा फिक्रमंद है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि $62 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है. तो वो उनको सबसे ज़्यादा जो डर है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट का है. इसी तरह अगर यूएस भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उनकी भी इंटरेस्ट यही होगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ ना हो. इसीलिए तो मेरे ख्याल में रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए. और जिस तरह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, और रीजनल कनेक्टिविटी, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच और गुड रिलेशंस विद इंडिया, तो ये मेरे ख्याल में इंडिया चाइना के भी इंटरेस्ट सर्व करेगा और अमेरिका का भी इंटरेस्ट सर्व करेगा. आपको लगता है हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो थियोरेटिकली तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा ख्याल अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर्स क्लोज है, इंडिया के साथ हमारे क्लोज है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ. देखो अफगानिस्तान ईरान के साथ हमारे, आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं. तो इस सिर्फ कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है. देखो मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ. देखो पाकिस्तान जो आपकी बात है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, तो मेरे ख्याल में जियो इकोनॉमिक्स के लिए अफगानिस्तान में भी जमहूरियत होना चाहिए, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए. और मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने मिस कैलकुलेशन की अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर से पहले. जिस तरह अमेरिका ने 2 एग्रीमेंट साइन किया मेरे तालिबान के साथ, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट है और इसमें लिखी गई बातें हैं, तो पाकिस्तान ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया. तो पाकिस्तान ये समझ रहा था कि बस तालिबान आएंगे जो हम कहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता. तो इसीलिए अब जिस तरह मार्क्सिज्म को हम पढ़ते हैं, जब आपके बेस चेंज होता है उनसे आपका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है. तो चाइना अफगानिस्तान में तालिबान का बेस चेंज हुआ तो उनके साथ उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है. तो अब वो डिक्टेशंस के हक में नहीं है पाकिस्तान के साथ. तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि अफगान डिपोर्टेशन की बातें हुई और उस पर काम हुआ. फिर हमारे ट्रेड अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है, और इंडिया के साथ तो वैसे भी 2019 अगस्त 5 के बाद हमारे रिलेशन सस्पेंड हुए, और ईरान के साथ भी हम देख रहे हैं ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ एशिया इज़ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिकली. इवन अफ्रीका इज़ मोर कनेक्टेड देन साउथ एशिया. तो ऐसे हालात में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स आप कैसे जाओगे जब अफ़गानिस्तान में भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं, इंडिया के साथ भी नहीं, और ईरान के साथ भी नहीं, और चाइना के साथ भी वो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान का. तो उसको किस तरह कम करना है, अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए. वैसे हम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात तो करते, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन. 30 बिलियन डॉलर मीन्स के कुछ भी नहीं है. रीजन को देखा जाए और अपनी जोग्राफी को देखा जाए तो ये बहुत सारे सवालात हैं, और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअसेस करना होगा. और अगर जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, तो फिर सीपैक में हमने कितने फ़ायदे उठाए, और सीपैक अगर हम देखें सीपैक में भी हमें उस तरह कामयाबियाँ नहीं मिली जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. मतलब 2013 से पहले आप पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ देख ले या पर कैपिटा इनकम देख ले, मेरे ख्याल में अब से बेहतर पहले था. अब 10 साल भी सीपैक के पूरे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इम्प्रूव हुआ, एनर्जी सेक्टर इम्प्रूव हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ है जिस पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है.
Thank you so much, sir, for your insightful views and coming to TGC. Thank you. Welcome. Thank you so much. Chalo, good.